سنت یہ ہے کہ آپ دعوت اللہ کے ساتھ انفاق بھی کریں، اکرام بھی کریں، مال خرچ کریں دعوت کے ساتھ۔ میں تو صاف طور پر کرتا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر خیر کی راہوں میں مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ علامہ سعد صاحب کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ تبلیغی جماعت کے ایک حصے کے امیر ہیں۔ آئے دنوں کوئی نہ کوئی ایسے بیان دے دیتے ہیں جو مسلک اہل سنت والجماعت کے خلاف ہوتا ہے، جبکہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے بار بار ان کو متنبہ بھی کیا جاتا ہے۔ علامہ کا ایک بیان سوشل میڈیا پر گردش میں ہے جو اختلاف کا مظہر بنا ہوا ہے۔ علامہ صاحب اپنے بیان میں فرما رہے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر کے کاموں میں مال خرچ کرے گا، اپنوں پر یا غیروں پر، تو اس سے مال کی محبت، حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں ہوگی۔ اگر مسلمان خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا دعوت کے بغیر، تو لوگوں میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ آپ دعوت اللہ کے ساتھ انفاق بھی کریں، اکرام بھی کریں، مال خرچ کریں دعوت کے ساتھ۔ میں تو صاف طور پر کہتا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر خیر کی راہوں میں مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے۔ یہ باتیں علامہ سعد صاحب کی زبانی بھی سماعت فرمائیں۔ یہ بات بہت اہم ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اگر مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر کے کاموں میں مال خرچ کرے گا اپنوں پر یا غیروں پر، تو اس سے مال کی محبت، حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں، دین کی حرص پیدا، اس سے مال کی محبت پیدا ہو۔ اگر مسلمان خیر کے کاموں میں مال خرچ کرے گا دعوت کے بغیر، تو لوگوں میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ آپ دعوت اللہ کے ساتھ انفاق بھی کریں، اکرام بھی کریں، مال خرچ کریں دعوت کے ساتھ۔ میں تو صاف طور پر کرتا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر خیر کی راہوں میں مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے۔ علامہ صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک دعوت و تبلیغ ہی دین کا شعبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین کا شعبہ نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کی ضرورت پوری کرنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا وغیرہ وغیرہ ان کے نزدیک دین کا شعبہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کی کتاب دین و شریعت میں دین کے شعبوں کی وضاحت کی گئی ہے، سماعت فرمائیں۔ دین کی خدمت و نصرت کے مختلف شعبے اور مختلف صورتیں، جیسا کہ اوپر کی سطروں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اس کام کے مختلف شعبے ہیں: دعوت و تبلیغ، تعلیم و تزکیہ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور قتال فی سبیل اللہ۔ دین کی نصرت کا لفظ جس کے معنی ہے دین کی مدد، اور اسی طرح جہاد اور جہد کا لفظ جس کے معنی ہے کسی مقصد کے لیے پوری محنت و کوشش۔ اپنے اصل معنی کے لحاظ سے خدمت دین کے ان تمام شعبوں پر حاوی ہیں، اور قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ بکثرت اسی عام معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اور بعض مقامات پر نصرت دین کی آخری مخصوص شکل یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ سامعین، معلوم یہ ہوا
کہ دین کے صرف دعوت و تبلیغ ہی شعبے نہیں ہیں، بلکہ دعوت و تبلیغ ان شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تعلیم بھی ایک شعبہ ہے، تزکیہ نفس بھی ایک شعبہ ہے۔ جس طرح دعوت و تبلیغ میں انفاق ثواب کا کام ہے، اسی طرح مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہوں اور غریبوں کے امداد، محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے میں بھی ثواب ہے۔ اخیر میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ بھی سماعت فرماتے جائیں۔ سوال: میرا سوال کا اطمینان بخش جواب دیجیے گا۔ نمبر 1، کیا دنیا میں دین صرف دعوت و تبلیغ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے؟ نمبر 2، میں حافظ قرآن ہوں اور میں خانقاہ میں جڑ کر دین کی محنت کرنا چاہتا ہوں، تو بھی مجھے تبلیغ میں جڑ کر 4 مہینے لگانا ضروری ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کے طریقے شریعت نے متعین نہیں کیے ہیں۔ ایک مرکز نظام الدین دہلی کی ترتیب پر دعوت و تبلیغ کی محنت چل رہی ہے۔ ایک خانقاہوں میں مجاہدہ و ریاضت، اصلاح باطن کی محنت چل رہی ہے۔ ایک دینی مدارس میں قرآن و حدیث کے تمام احکام اور تمام اوامر و نواہی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ سبھی تبلیغ ہیں۔ ان تینوں میں سے جس کو جس سے انسیت و محبت ہو اور جس میں وہ اپنا زیادہ فائدہ محسوس کرتا ہو، اس میں لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کو خانقاہ میں جڑ کر دین کی محنت کرنے کا زیادہ شوق ہے تو اس میں جڑ کر اپنے اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کے کام میں لگ جائیں۔ پھر آپ کو تبلیغ میں 4 مہینے لگانا ضروری نہیں ہے۔ لگا دیں تو بہرحال فائدہ اور برکات سے خالی نہ ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔